یہ جو سواری براق تھی اس کی رفتار کا پتہ چلا آپ کو؟ سبحان اللہ۔ اب یہ پروٹوکول جہاں تک تھا، اب شان آگے کی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک رف آیا، ایک تخت تھا وہ آیا، میرے محبوب کو اس پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل کی انتہا یہاں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اب آگے کا سفر حضور کے ساتھ نہ تو کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی انسان تھا، حضور تنہا اپنے رب سے ملاقات کرنے چلے تھے۔ حضور کو بٹھایا گیا، فرماتے ہیں 70، میرے آقا فرماتے ہیں 70 حجاب، پردے ایسے تھے جو میں نے طے کیے کہ ہر پردے کی موٹائی جو ہے 500 سال برس کی تھی، ہر ایک پردے کی موٹائی 500 سال برس کی۔ جب میں نے اپنے رب کے عطا سے، رب کے کرم سے میں نے اس کو طے کیا نا، تو پھر میرے دل کے اندر مالک کائنات کی عظمت کی ایک وحشت، ایک خاص قسم کی طبیعت ہو گئی میری۔ تو سرکار فرماتے ہیں بس میرا دل یوں ہی مرجھا رہا تھا، حیران تھا کہ یہ شانیں ہیں اس کی، یہ حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ابو بکر صدیق کی آواز میں مجھے آواز سنائی دی گئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے، اب آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ سرکار فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہاں ابو بکر، یہاں تو جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا۔ فرمایا کہ پھر میں جب حیران ہوا تو پھر آواز آئی، ادنو یا خیر البریہ، اے ساری کائنات سے افضل قریب ہوئیے، اے محمد قریب ہوئیے، اے احمد قریب ہوئیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوا، میرے رب نے جتنا چاہا مجھے اتنا قریب کیا۔ قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب میں اتنا قریب ہوا میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے پیارے بولو کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں رب کا جلال تھا، رعب تھا، ان کی عظمت تھی، میں اپنی رب کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بس میرے رب نے اپنے شان قدرت والے ہاتھ میرے دونوں کندھوں پر رکھے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے ٹھنڈک ملی، جو مجھے سرور ملا، بس مالک کی قدرت والے ہاتھ میرے کندھوں پر آنے تھے۔ مالک نے اولین اور آخرین سب کا سب علم مجھے عطا کر دیا، سب کا سب علم مجھے عطا کر دیا۔ قربان چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اس علم کی 3 طرح کا علم تھا، 3 قسمیں تھی۔ ایک علم ایسا تھا ان میں سے میرے رب نے مجھ سے وعدہ لیا کہ یار ایک علم یہ ہے کہ یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان راز ہے، یہ مخلوق اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی اس پر کھولنا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ محبوب یہ بھی راز ہے لیکن اس میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں کبھی کبھی تو اپنے یاروں کو ان میں سے کچھ بتا بھی سکتے ہیں، کچھ بتا بھی سکتے ہیں۔ قربان جائیے۔ سید عائشہ پاک صدیقہ، حضور آپ فرماتی ہیں کریم آقا جلوہ گر ہوئے، حضور باہر سے تشریف لائے، سرکار اتنے مسکرا رہے ہیں، حضور اتنا خوش ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ آج جو پوچھو محمد تمہیں بتائے گا۔ اب چونکہ کمال کی تربیت تھی عائشہ پاک کی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے آقا آپ کی رحمت جوش میں ہے، اجازت ہو تو بابا صدیق سے مشورہ نہ کروں، آپ سے کیا پوچھوں، مشورہ کر لوں آج آپ سے کیا پوچھوں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ چل یہ بھی اجازت ہے، پوچھ لو۔ چلتی چلی گئی، عرض کرتی ہیں بابا جان آج سرکار کی رحمت جوش میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو، ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں بتائیں گے۔ بتاؤ بابا آج کملی والے سے میں کیا پوچھوں؟ صدیق اکبر مسکرا کر عرض فرماتے ہیں بیٹا اگر آج اس کی رحمت جوش میں ہے تو سوال میں بتاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں تو عرض کر دے امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا سوال ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرو۔ کریم جب آپ مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، معراج پر گئے، اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی،
کچھ راز کی باتیں آقا اگر بتانا ہی چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک بتا دو، ان میں سے ایک بتا دو۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا ابو بکر صدیق تو بھی کمال کرتا ہے یار، چلو عائشہ وعدہ کر بیٹھا ہوں تو اب بتاتا ہوں، سنو۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر پہنچا، ہماری باتیں ہوئی، میرے مالک کی بارگاہ میں ہم نے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، میرے مالک فرماتے ہیں محبوب ہم پر کوئی چیز واجب فرض نہیں ہے، ہم تو جو خالق ٹھہرے، ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں کائنات کے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارا ایک وعدہ ہے کہ آپ کا غلام، آپ کا امتی جب کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، رب فرماتا ہے یار ہمارا یہ وعدہ ہے ہم اس کو بغیر حساب جنت عطا کر دیں گے، بغیر حساب جنت عطا کر دیں گے۔ یہ پیغام سن کر، اتنی بڑی خوشخبری سن کر سیدہ عائشہ پاک دوڑتی چلی گئی، جلدی جلدی جا کر صدیق اکبر کو بطور خوشخبری جا کر سناتی ہیں، بابا اتنی بڑی خوشخبری حضور نے سنائی کہ جو دو دلوں کو جوڑے اللہ اس کو بغیر حساب جنت عطا کر دے گا۔ بس یہ خوشخبری سنانی تھی، صدیق اکبر کے آنسو نکل پڑے، رونے لگ گئے، زاروں قطار روتے ہیں۔ عائشہ عرض کرتی ہے بابا اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا آپ نے خوشخبری پر نظر رکھی ہے، آپ نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہو کہ جو دو دلوں کو جوڑتا ہے اس کا مقام یہ ہے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جس کا کام ہی توڑنا ہو، جس کا کام ہی برادریوں کے اندر جھگڑا کرنا ہو، جس کا کام ہی رشتہ داروں کے اندر چینل ہویا کر کے جو ہے رشتوں کو برباد کرنا ہو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس کا حشر کیسا ہوگا۔ توجہ ہے۔